نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کثرت کے ساتھ دیکھی، لہٰذا اے عورتوں کی جماعت تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ دینے کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کو عورتوں کے متعلق بتانا چاہوں گی کہ کون سی عورت جنتی ہوگی اور کون سی عورت جہنمی ہوگی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں اور ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ سب بھی جنت کی حقدار بن جائیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی جب اس پر عمل کریں تو ان کے ثواب میں حصے دار آپ بھی بن سکیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ عورتوں تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، کیونکہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کی تعداد میں نے دیکھی ہے، مردوں سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ۔ اگر کسی چیز کی تعداد جہنم میں نے دیکھی تو وہ عورتوں کی تعداد ہے۔ جب یہ بات عورتوں نے سنی اور کچھ ظاہر بھی لوگوں نے سنی تو عورتوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ جنت اور جہنم کے معاملے میں بھی عورتیں دوسرے نمبر پر رکھی گئی ہیں، یعنی جنت میں کم اور جہنم میں زیادہ ہیں، یعنی جنت جانے کے معاملے میں بھی عورتوں کو پیچھے رکھا گیا ہے، ہر لحاظ سے پیچھے رکھا گیا، اور جنت جانے میں بھی عورتوں کو پیچھے رکھا گیا۔ یہ باتیں تو لوگوں نے عورتوں کو بہکانے کے لیے کہی تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزوں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں یہ ارشاد ہے کہ عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا، وہی میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں جانے کا جتنا آسان طریقہ عورتوں کے لیے ہے، جتنا آسان طریقہ میرے نبی نے عورتوں کو بتا دیا، اتنا آسان طریقہ اور کسی کو نہیں بتایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں یہ 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جس دروازے سے جانا چاہے داخل ہو جا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عورت کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں، وہ اپنی پوری زندگی میں ان 4 کاموں کو کرتی رہی ہو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اگر عورتیں 4 کاموں میں سے یہ پہلا کام جو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ کام کریں گی تو وہ عورتیں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلی جائیں گی، اور اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورتیں نماز اس کے وقت پر پڑھیں، پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ہر وقت کی نماز پڑھیں، نماز قضا کر کر کے نہ پڑھیں۔ نماز پڑھنے میں آخر وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ 10 سے 15 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ لگا بھی تو مشکل سے 20 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گی، میری قوم کی عورتوں سے کہنا چاہوں گی کہ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، اے میری بہنوں اور میری بیٹیوں، تمہیں 10 منٹ اور 15 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا، لیکن تم غور کرو تو تمہیں موبائل پر ریلز چلانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کا وقت مل جاتا ہے، تمہیں موبائل پر یوٹیوب میں گانے سننے کے لیے، سیریل اور فلمیں دیکھنے کے لیے گھنٹے گھنٹے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن تمہیں 10 سے 15 منٹ کا ٹائم اپنے رب کے لیے نہیں ملتا، نماز پڑھنے کے لیے تمہیں 10 منٹ کا وقت نہیں ملتا۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ سارا دن موبائل اسکرول کرتے کرتے گزار دیا، لیکن خدا کا خیال نہیں آیا، اپنی عبادتوں کا خیال نہیں آیا، نمازوں کا خیال نہیں آیا۔ تو میں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ جہاں میرے نبی نے یہ
یہ فرمایا کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے پر عورتوں کو جنت دی جائے گی، وہیں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی کے ساتھ اس کے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ابھی ابھی میت کو مٹی ڈال کر کے لوگ واپس ہی آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے، ابھی لوگ واپس ہوئے بھی نہیں ہوتے اور اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اس بے نمازی کے لیے جہنم کی آگ اس کے قبر میں بھر دی جاتی ہے اور اس کے قبر میں آگ کا بستر لگایا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور آگ کے کپڑے پہنا کر اس شخص کو قبر میں بند کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا اور طرح طرح کے عذاب اسے دیے جائیں گے۔ میں کہنا چاہوں گی کہ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، تم صنف نازک ہو، تم کو اللہ رب العزت نے نازک بنایا۔ یہاں حال تو یہ ہے کہ موم بتی سے ہاتھ جل جائے تو تم برداشت نہیں کر پاتی، ہاتھ میں چھری کا کٹ لگ جائے تو تم برداشت نہیں کر پاتی۔ ذرا سوچو تو صحیح، نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر، خدا کے فرمان کی پاسداری نہ کرنے کی بنیاد پر جب تمہیں قبر میں ڈالا جائے گا، تمہاری موت ہو جائے گی اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آگ سے قبر کو بھر تو دیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ عذاب کے فرشتے مقرر کیے جائیں گے اور ایسے ایسے سانپ اور بچھو مقرر کیے جائیں گے کہ اگر ان کا زہر دنیا میں ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو ساری زمین قیامت تک بنجر ہو جائے، اور اس ایک قطرہ زہر سے اگر سارے دنیا کے لوگوں کو وہ پلا دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ مر جائیں، غرض کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ ایک سانپ کی قوت کا یہ اندازہ ہے کہ وہ اپنی دم اگر پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر سمندر کے پانی میں پھونک دے تو سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے سانپ اور بچھو اور ایسے عذاب، ایسے دردناک عذاب بے نمازی کو اس کی قبر میں دیے جائیں گے۔ آج لوگوں کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن ہر کام کے لیے وقت ہے، فلموں کے لیے وقت ہے، سیریل کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، انسٹاگرام کے لیے وقت ہے، غرض کے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کا وقت ہے، رات رات بھر کا وقت ہے، لیکن اپنے خالق و مالک کو یاد کرنے کے لیے، اپنے رب کے حضور چند راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے 10 سے 15 منٹ کا وقت نہیں نکال پاتے۔ اللہ اکبر، میں چاہوں گی کہ آپ سبھی اس بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی بہنوں کا بھی بھلا کریں، ان کو بھی یہ بیان سنائیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ نماز چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتا ہے۔ آج عورتیں ولیمہ میں جاتی ہیں، ولیمہ میں جانے کا وقت ہوتا ہے، شادیوں میں جانے کا وقت ہوتا ہے، سفر کہیں کا بھی ہو جانے کا وقت ہوتا ہے، میت میں جانے کا وقت ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ میں کہنا چاہوں گی کہ تمہیں ولیمہ میں جانا ہے تو جاؤ، لیکن نماز بھی پڑھ کر جاؤ، شادی میں جانا ہے تو جاؤ لیکن نماز پڑھ کر کے جاؤ، تم جہاں کہیں سفر کے لیے جانا چاہتی ہو جاؤ لیکن نماز پڑھ کر کے جاؤ تاکہ سفر بھی تمہارا خیریت و عافیت کے ساتھ کٹ جائے، اور میت پہ بھی جاؤ تو نماز پڑھ کر کے جاؤ تاکہ تمہارے قدموں کی برکت سے میت کی روح کو بھی ٹھنڈک پہنچے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ عورتیں اگر یہ 4 کام کر لیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورتیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور دوسری بات یہ جو میرے آقا نے فرمائی کہ اگر عورتیں ان کاموں کو کریں گی تو جنت ان کے لیے حق ہو جائے گی، تو اس میں سے دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھا کرے، جان بوجھ کر کے بغیر عذر شرعی کے روزے نہ چھوڑے، چھپ چھپ کر کے کھانا نہ کھایا کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے دے کر کے چھپ چھپا کر کے کچھ کھایا پیا نہ کرے، کیونکہ لوگوں سے تو تم چھپ سکتی ہو لیکن اللہ رب العزت سے تم کیسے چھپو گی؟ تم چاہے زمین کے 7ویں حصے کے نیچے بھی چلی جاؤ لیکن خدا تعالیٰ تم کو وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اور چاہے تم آسمانوں پر بھی چلی جاؤ لیکن خدا تعالیٰ تم کو وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو پھر تم جب اللہ رب العزت کے حکم کو
ना मानकर माह रमजान में रोजा ना रख करके सेहत और तंदुरुस्ती के बावजूद, ताकत और कुव्वत के बावजूद रोजा नहीं रखोगी और छुप छुप करके खाओगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहद दर्दनाक अजाब तुम्हारे लिए जहन्नम में तैयार करके रख दिया गया है। वो लोग जो बीमार रहा करते हैं, जिनमें रोजा रखने की ताकत और कुव्वत नहीं है, उनके लिए तो इजाजत है कि वो फिदिया अदा कर दें, लेकिन जिनके अंदर सेहत और तंदुरुस्ती है, जो ताकत और कुव्वत वाले हैं, उन पर रोजा रखना फर्ज है। और उसके बावजूद लोग बहाना करते हैं कि भूख बर्दाश्त नहीं होती। भूख कौन सी चीज है, जरा सोचो तो सही। कयामत का वो 50,000 साल का दिन होगा जहां एक कतरा पानी का नहीं मिलेगा, एक दाना अनाज का नहीं मिलेगा। उस दिन की सख्ती कैसे बर्दाश्त करोगी? आज अगर तुम रोजा रख करके अपनी भूख को बर्दाश्त करोगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कयामत के दिन नबी के हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाएगा। और जो लोग माह रमजान मुबारक के रोजों में कोताही करते हैं और छुप छुपा करके जो खाते पीते हैं, तो उनके लिए है कि जहन्नम में उनके गालों को और उनके होठों को आग की कैंची से काटा जाएगा, क्योंकि इसी मुंह से तुमने माह रमजान मुबारक के रोजों में खाया पिया, माह रमजान के रोजे छोड़े और छुप छुपा कर लोगों से खाते पीते रहे। तुम हर किसी से छुप सकते हो, लेकिन खुदा की नजरों से, खुदा की निगाहें कुदरत से नहीं छुप सकते। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माह रमजान मुबारक के रोजों की पाबंदी पर जन्नत जैसा इनाम रखा है। मेरे नबी ने जो तीसरी बात फरमाई कि औरतें अगर ये काम कर लें तो जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे, तो उसमें से तीसरी बात ये है कि औरत अगर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, औरत अगर अपनी हया की हिफाजत करे, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। लेकिन यहाँ हाल ये है कि बेपर्दा घूमती फिरती हैं, फिल्मों को देखने जाती हैं, सीरियल देखने जाती हैं, बेपर्दा रहती हैं, फोन पे नाजायज बातें चलती रहती हैं, मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं, महफिलों में जाना, मेकअप करके जाना और ये ख्याल रख करके जाना कि मैं मेकअप करके जाऊंगी, मैं खूबसूरत लगूंगी तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। तुम मेरी बातों को गौर से सुन लो कि आज तो तुम अपने इस हुस्न की नुमाइश कर रही हो, लेकिन याद रखो कब्र में जब तुम्हें डाला जाएगा, तुम्हारा ये हुस्न 2 दिनों के अंदर मिट्टी में मिल जाएगा। 2 दिनों के अंदर कब्र की मिट्टी तुम्हें खाना शुरू कर देगी, कब्र के कीड़े तुम्हें खाना शुरू कर देंगे और तुम पर जो दर्दनाक अजाब होगा उससे तो अल्लाह ही बचाए। ऐ खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, मैं यहाँ आपको एक हदीस सुनाना चाहूंगी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए कराम से पूछा कि औरतों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छा सरमाया क्या है। सहाबाए कराम जितने भी सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उस वक्त हाजिर थे, हर किसी ने अपने अपने एतबार से जवाब दिया। सिद्दीक़ अकबर ने कुछ जवाब दिया, उमर फारूक ने कुछ जवाब दिया, हजरत उस्मान गनी ने कुछ जवाब दिया, गर्ज के हर सहाबी ने अपने अपने एतबार से जवाब दिया। मौला अली हजरत शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को कुछ काम से अपने घर जाना पड़ा उस महफिल से उठकर, और जब आप अपने घर गए तो आपने सैयदा फातिमा ज़हरा से ये बात बयान की और फरमाया कि मुझे बता दो, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए कराम से पूछा है कि औरतों के लिए सबसे अच्छा सरमाया क्या है। सभी अपने अपने एतबार से जवाब दे रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके जवाब को पसंद तो फरमा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं फरमाया कि मेरे सवाल का यही जवाब है। आपने फरमाया ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन ये बताओ कि औरतों के लिए सबसे अच्छा सरमाया क्या है। इस पर सैयदा फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया, आखिर नबी की बेटी हैं मेरे फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया कि औरतों के लिए सबसे अच्छी चीज ये है और सबसे अच्छी औरत और सबसे अच्छा औरतों का सरमाया ये है कि औरत किसी गैर महरम मर्द को ना देखे और ना ही कोई गैर महरम मर्द उस औरत को देखे। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात सैयदा फातिमा ज़हरा ने बयान फरमाई। ये आपका तक़वा
तकवा बोल रहा था, ये आपकी इफ़्फ़त बोल रही थी, ये सैयदा का ज़ुहद बोल रहा था, ये सैयदा की तकवा बोल रही थी, ये सैयदा का खूने नबूवत बोल रहा था। सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब ये जवाब दिया, हजरत अली शेर खुदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो औरत सबसे अच्छी है और उस औरत के लिए ये सरमाया सबसे अच्छा है कि जो औरत ना किसी गैर महरम मर्द को देखे और ना ही उस औरत को कोई गैर महरम मर्द देखे। अल्लाह अकबर। ये जवाब सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया, अली ये तो बताओ, ये जवाब तुम्हारा ही है या कहीं से सुन के आ रहे हो? पता कैसे नहीं चलता? क्योंकि खूने नबूवत बोल रही थी। मेरे नबी पहचान चुके थे। हजरत अली शेर खुदा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपने सही कहा, ये जवाब मेरा नहीं बल्कि ये जवाब आपकी लाडली बेटी फातिमा ने दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी जान निसार करने वालों और सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों, मैं यहाँ आप लोगों को ये पैगाम देने आई हूँ कि आप सभी अपने पर्दे की हिफाजत करें, माह रमजान के रोजों की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें। और सिर्फ औरतों को ही नहीं जरूरी है ये चीजें, बल्कि मर्दों के लिए भी जरूरी है। और मैं अपने भाइयों से ये भी गुजारिश करूंगी कि अपने घर की औरतों को इन चीजों का पाबंद बनाएं। और मैं ये भी बता देना चाहूंगी कि अगर किसी औरत के हाथ में हर वक्त तस्बीह हो, वो तस्बीह पढ़ती रहती हो, हर वक्त उसके जुबानों पर दरूद हो, जिक्र अज़कार हो, वो नवाफिल की पाबंद हो, फराइज पर कारबंद हो, लेकिन वो मर्दों के साथ उठना बैठना करती हो, नाजायज मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती हो और मर्दों से नहीं बचती, तो वो औरत कभी कामयाब औरत नहीं बन सकती। वो औरत इस गिनती के अंदर शामिल नहीं हो सकती जिसको मेरे नबी ने बयान फरमाया। लेकिन अफसोस है कि आज फैशन के नाम पर छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं, फैशन के नाम पर हाफ आस्तीन के कपड़े पहने जाते हैं। मैंने ये बात पहले भी बताई है कि हाफ आस्तीन के कपड़े यानी केहूनी के ऊपर का जो हिस्सा है वो एक बेटी अपने माँ को भी नहीं दिखा सकती। जब माँ से इस कदर पर्दा है तो फिर सोचे ना महरम मर्दों से किस कदर पर्दा होगा। लेकिन माज़अल्लाह आज छोटे आस्तीन की तो बात ही जुदा है, बगैर आस्तीन के कपड़े पहने जाते हैं। इतने बारीक कपड़े होते हैं कि जिस्म की सारी रंगत नजर आती है, इतने चुस्त लिबास होते हैं कि जिस्म की सारी बनावट नजर आती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जो ये बात फरमाई कि औरतों की तादाद जहन्नम में सबसे ज्यादा देखी, तो उसमें ये वजह भी शामिल है कि औरतों का लिबास ऐसा होगा कि वो लिबास पहन करके भी नंगी मालूम होगी। और आज ये बातें हमें देखने को भी मिलती हैं कि औरतें शादियों में जाती हैं, पार्टीज में जाती हैं, फिल्मों में जाती हैं, बाजारों में जाती हैं, गज़ के हर जगह जहां औरतों को जाना मना है हर जगह जाती हैं और छोटे छोटे आस्तीन बल्कि माज़अल्लाह बगैर आस्तीन के कपड़े पहन करके मुसलमान ख्वातीन घूमती फिरती नजर आती हैं। आपको तो पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया था, ये आप क्या अपनी नाकदरी करती नजर आ रही हैं। और आज अगर किसी से पर्दे के लिए कहा जाए तो हर कोई यही चाहता है, हर कोई यही कहता है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखना, जिस रब ने तुम्हें खलक किया है, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। आज तुम्हें छूट मिली है, तुम जो चाहे कर लो, लेकिन जब इस दुनिया से चले जाओगे तो फिर ना ये जेवर तुम्हारे काम आएगा, ना ये कपड़े तुम्हारे काम आएंगे, ना ये इमारतें तुम्हारे काम आएंगी, ना ये घर बार तुम्हारे काम आएंगे, ना ये घोड़े गाड़ियां तुम्हारे काम आएंगी और माज़अल्लाह ना ही तुम्हारा ये शौहर जिससे तो तुमने शादी बाद में की और शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात पहले ही कायम कर लिए, ना उस शौहर का प्यार तुम्हारे काम आएगा, ना माँ बाप की ममता काम आएगी, ना भाई की शफ़क़त काम आएगी, ना बहनों का दुलार काम आएगा, ना सहेलियों का जमघटा काम आएगा। कोई चीज काम नहीं आएगी
گی، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، قبر میں تمہیں تنہا جانا ہوگا، خدا کو منہ دکھانا ہوگا۔ اور اگر آج تم نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، ہیرو اور ہیروئن کے نقش قدم پر چلتے رہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو جب اس نے پکڑ کر لی تو پھر سوچو کہ شامت ہی آ گئی۔ اللہ جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر اس کے پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے اس 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیاں مت کرو، اس دو دن کی دنیا کے اندر فحاشی میں وقت مت گزارو، اس 2 دن کی دنیا کے اندر گناہوں کا بازار گرم مت کرو، اس 2 دن کی دنیا کے اندر مال کے پیچھے نہ بھاگو، اس 2 دن کی دنیا کے اندر زیورات کے لالچ میں نہ آؤ۔ کوئی مال کا لالچ دے، کیسا ہی لالچ دے، کبھی مت پھسلنا، کیونکہ مرنے کے بعد نہ یہ مال کام آئے گا نہ یہ زیورات کام آئیں گے۔ اور وہ شخص جس نے تمہیں مال اور زیور کا لالچ دیا اور پھر تم سے شادی کر کے تمہارا شوہر بھی بن گیا، تو وہ شوہر بھی تمہارا اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، یہ مال و دولت سب دنیا میں رہ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ تمہارے نیک اعمال جائیں گے۔ اس لیے آج ہی سے عہد کر لو کہ دنیا سے جنتی عورت بن کر کے ہی جانا ہے۔ دنیا سے جانا ہر کسی کو ہے، لیکن اپنے اندر اعمال کی اصلاح آج سے ہی کرنا شروع کر دو، اور یہ عہد کر لو کہ اس دنیا سے جانا تو ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، تو آج سے ہی یہ کوشش شروع کر دیں کہ ہمیں جنتی عورت بن کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو میرے نبی نے فرمائی، جس کی بنیاد پر عورتوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے حکم دیا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ، وہ شوہر کی فرما برداری ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھ لو کہ جس کا شوہر اس سے راضی ہے اور شوہر کی رضامندی کے ساتھ اس عورت کا انتقال ہوا، تو وہ عورت جنتی ہے۔ اور اگر تم جہنمی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھ لو کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہے اور اسی ناراضگی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العزت بھی اس کو بخشے گا نہیں، اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اسے جہنم میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ لہٰذا میری بہنوں، بیٹیوں اور میری ماؤں، میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ میں نے یہ جو 4 چیزیں بیان فرمائی جو میرے آقا نے ہمیں بتائی، ان 4 کاموں کو کرنے کی پابند خود کو بنا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کی بچیوں کو بھی ان کی پابند بنا لیں، تاکہ جب آپ ان پر عمل کریں اور آپ کے بعد آپ کے بچے ان پر عمل کریں تو جنت میں آپ سب ایک ساتھ رہ سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔